بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، انبیاء کی سرزمین فلسطین غاصب یہودیوں کے ہاتھوں دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک حصہ غزہ کہلاتا ہے جسے حماس کنٹرول کرتا ہے، جبکہ دوسرے حصے کو مغربی کنارہ کہا جاتا ہے جسے الفتح کنٹرول کرتی ہے اور جسے عرف عام میں فلسطینی اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی فلسطینی اتھارٹی ہے جس کی صدارت محمود عباس کے پاس ہے، اور یہی فلسطینی کاز کے حامی ممالک میں سفارتی و مذاکراتی امور کی ذمہ دار بھی ہے۔ غزہ میں حماس اور اسلامک جہاد جیسی تنظیموں کا مستقبل کیا ہے اور ان سے کیسے نمٹا جائے، اور موجودہ جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کے لیے دنیا بھر کے چوٹی کے شہ دماغ اور ذہین لوگ سر جوڑے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب سے پہلے آپ کو حماس کے بارے میں چند حقائق بتاتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس گفتگو کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو اسے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلا حصہ حماس کے اثر و رسوخ اور اس کے مستقبل کا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں غزہ کی موجودہ صورتحال اور زمینی جنگ کے متوقع منظرنامے کا جائزہ لیں گے۔ آئیے حماس کے اثر و رسوخ اور اس کے مستقبل کا جائزہ لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر حماس کے دو دھڑے ہیں۔ ایک سماجی اور سیاسی خدمات سر انجام دیتا ہے، جو سکولوں اور ہسپتالوں کی تعمیر و ترقی تنظیم سے لے کر مختلف رفاہی خدمات سر انجام دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملکی سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی سربراہی حماس کا سیاسی بیورو کرتا ہے، جو عموماً خالد مشعل کی زیر قیادت کام کرتا ہے، جو قطر میں اس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی سیاسی بیورو عمومی مذاکرات اور دیگر سیاسی امور بھی سر انجام دیتا ہے، جبکہ دوسرا دھڑا جو ایک سابق شہید فلسطینی کمانڈر کے نام سے موسوم ہے، قسام کہلاتا ہے، اور ہم آگے اس ویڈیو میں حماس کا ذکر قسام کے نام سے ہی کریں گے۔ قسام صرف اسرائیل کے خلاف جنگی کارروائیوں کا ذمہ دار ہے، اور یہی گروہ طوفان الاقصی نامی آپریشن کی کمانڈ بھی کر رہا ہے، جو کہ ابھی حال ہی میں اسرائیل کے خلاف 2023 میں لانچ کیا گیا ہے۔ 2005 میں اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شارون نے نہ صرف اپنی تمام افواج غزہ سے نکال لیں، بلکہ غزہ میں قائم یہودی آباد کاروں کی بستیاں بھی ختم کر دیں۔ یوں غزہ فلسطینیوں کے ہاتھ واپس آ گیا۔ حماس غزہ اور اس کے اطراف میں 2 دہائیوں سے موجود تھی، لیکن محفوظ ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے حماس کا اسرائیلی افواج کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہتا تھا۔ اسرائیلی افواج کے غزہ سے نکلتے ہی حماس کو غزہ کی صورت میں ایک محفوظ پناہ گاہ میسر آ گئی۔ حماس کی اصل اٹھان 2005 میں غزہ سے اسرائیلی انخلا کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ 2006 میں فلسطینی انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں حیران کن طور پر حماس نے غزہ اور مغربی کنارے دونوں میں فلسطین کی سب سے پرانی مزاحمتی اور سیاسی تنظیم الفتح کو چاروں شانے چت کر دیا، اور حماس کے موجودہ سیاسی قائد اسماعیل ہانیہ فلسطین کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ ان انتخابات کے نتائج کو اسرائیل اور اس کے مغربی حواریوں نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور یوں حماس کی قائم کردہ فلسطینی حکومت کا معاشی طور پر بھی بائیکاٹ شروع کر دیا گیا۔ الفتح اور حماس کے جو آپس کے اختلافات تھے، ان کو بھی ہلکی آنچ پر بھڑکایا جاتا رہا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الفتح اور حماس میں زبردست خانہ جنگی بھی شروع ہو گئی۔ حماس نے غزہ سے الفتح کو نکال دیا، اور جواباً مغربی کنارے سے الفتح نے حماس کو بے دخل کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک الفتح فلسطین کے مغربی کنارے اور حماس غزہ کو کنٹرول کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حماس کب اور کیسے وجود میں آئی، اس کے پاس جو میزائل کا سسٹم ہے، یہ اس نے کب اور کیسے بنایا، کیسے ان لوگوں نے اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا کر وہاں میزائل تیار کیے، تو اس کے لیے ہماری اس سے پہلے والی ویڈیو آپ ملاحظہ کر لیں۔ اب موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ جب حماس نے الفتح کو غزہ سے نکال دیا اور الفتح نے مغربی کنارے سے حماس کو بے دخل کر دیا، اسی دوران حماس نے 2008، 2012، 2014 اور 2021 میں اسرائیل کے ساتھ 4 بڑی جنگوں کا سامنا کیا ہے۔ ہر جنگ کے بعد حماس کا ذیلی گروہ قسام پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا ہے، اور یوں یہ جماعت اپنی جڑیں فلسطینی عوام میں مزید گہری کرتی چلی گئی ہے۔ 2008 کی قسام اسرائیل جنگ میں 1440 فلسطینی شہید ہوئے، اور جن میں زیادہ تعداد عام شہریوں کی تھی، اور اسی جنگ میں 13 اسرائیلی بھی مارے گئے تھے۔ 2012 کی قسام اسرائیل جنگ میں 177 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ 6 اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 2014 کی قسام اسرائیل جنگ میں 2251 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے، اور 68 فوجیوں سمیت
74 اسرائیلی بھی اس جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ اب 2021 کی قسام اسرائیل جنگ ہوئی، اس میں 248 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں 66 بچے بھی شامل تھے، جبکہ ایک فوجی سمیت 13 اسرائیلی بھی ہلاک ہو گئے۔ پچھلے 20 سال کی ان باہمی جنگوں اور فلسطین پر عمومی اسرائیلی بمباریوں کا اگر مجموعی تناسب نکالا جائے تو شاید 1000 فلسطینیوں کے مقابل 10 اسرائیلیوں کا نقصان ہوا ہوگا، جبکہ حالیہ طوفان الاقصی آپریشن کی اثر انگیزی کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ اس آپریشن میں اب تک قسام کے ہاتھوں 2000 سے زائد اسرائیلی مارے جا چکے ہیں، جبکہ 5000 سے زائد زخمی ہیں، اور فلسطینیوں کا نقصان بھی 5000 شہادتوں کے لگ بھگ ہو چکا ہے۔ یعنی اس بار فلسطینیوں کے مد مقابل اسرائیل کا نقصان پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ فلسطینیوں کے لیے تو شہادتیں ویسے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ دہائیوں سے ان حالات کے عادی ہو چکے ہیں، البتہ اسرائیل کے لیے یہ جانی و معاشی نقصان بہت بڑا ہے۔ لیکن اسرائیل کے لیے ان سب سے بڑا نفسیاتی نقصان یہ ہے کہ اس کا 70 سال سے ناقابل تسخیر اسرائیل کا نعرہ فلسطینیوں نے اپنے قدموں تلے رون دیا ہے۔ اس پہ متضاد یہ ہے کہ فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے 300 سے 400 اسرائیلی یرغمال بھی بنائے ہوئے ہیں، جو قسام اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہیں۔ ایک اسرائیلی یرغمالی کی قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ 2006 کی ایک اسرائیلی دراندازی میں قسام نے گلاد شالیت نامی ایک اسرائیلی فوجی کو یرغمال بنا لیا تھا، جسے قسام نے 5 سال بعد یعنی 2011 میں اسرائیل کے ساتھ ایک سودا بازی میں استعمال کیا، اور اس کے بدلے میں 1027 فلسطینی رہا کروائے گئے تھے، جن میں قسام کے کئی بڑے بڑے جنگجو رہنما بھی شامل تھے، جو آج بھی اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ فلسطین کے ہزاروں بے گناہ قیدی اسرائیلی عقوبت خانوں میں جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیل نے ان میں سے اکثر فلسطینیوں کو بغیر کسی جرم کے صرف اپنی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کرتے ہوئے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، جسے وہ انتظامی حراست کا نام دیتا ہے۔ قسام ان یرغمالیوں کے بدلے اپنے جنگجو ساتھیوں سمیت تمام بے گناہ فلسطینی قیدیوں کو چھڑوانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قسام غزہ کے محاصرے کو ختم کروانے سمیت دیگر فلسطینی مطالبات منوانے کا بھی خواہاں ہے۔ یہ یرغمالی اسرائیل کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، جسے وہ نہ تو نگل سکتا ہے اور نہ ہی اگل سکتا ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی ہر صورت ان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عربوں سے بھی ان قیدیوں کی بازیابی کے لیے مدد کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے۔ قسام تو پہلے ہی اسرائیلی حملے رکنے تک ایسی کسی بھی بات چیت سے انکاری تھا۔ یرغمالیوں اور اسرائیلی نقصان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو حالیہ جنگ میں قسام بہت مضبوط پوزیشن پہ کھڑی ہے، لیکن غزہ کے ایک ہسپتال پر اسرائیلی حملے نے جنگ کا رخ یکسر بدل دیا ہے۔ اردن اور مغربی کنارے میں عوام اپنے عرب رہنماؤں پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ مظاہرے مسلسل جاری ہیں اور مقامی پولیس کے ساتھ ان مظاہرین کی جھڑپیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ یہ عرب مظاہرین شہداء کے خون کے ساتھ ایسی کسی بھی سودا بازی سے انکاری ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس، اردن کے شاہ عبداللہ اور مصر کے عبد الفتاح السیسی، جو اردن میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے بیٹھنا چاہتے تھے، اس عوامی احتجاج کے پیش نظر امریکی صدر کے ساتھ ان عرب رہنماؤں کی وہ بیٹھک بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ نتیجتاً ان عرب رہنماؤں کو امریکی صدر سے ملاقات منسوخ کر کے گھر واپس جانا پڑا۔ اس حملے نے مذاکرات کے سارے منصوبے ناکام بنا دیے ہیں۔ غزہ کی موجودہ صورتحال اور زمینی جنگ کے متوقع منظرنامے کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان یرغمالیوں کی بابت جاننا بھی ضروری ہے جو اس جنگ میں قسام کے لیے ترپ کا پتہ ہے۔ غزہ شہر میں 30 میٹر نیچے کنکریٹ کی سرنگوں کا ایک طویل و عریض جال ہے۔ یہ انتہائی منظم، مضبوط اور وسیع و عریض زیر زمین شہر کی مانند ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ غزہ زمین کے اوپر ہے جسے دنیا دیکھتی ہے، اور ایک غزہ زمین کے نیچے ہے جو عام نگاہوں سے اوجھل ہے۔ یہ سرنگوں کا جال ایک طرف تو مصر کے صحرائے سینا میں جا نکلتا ہے تو دوسری طرف اسرائیل کے اندر تک بھی جاتا ہے۔ یہی حماس کی اسلحہ سپلائی، متوقع پلاننگ و حملوں، اشیاء ضروریہ کی منتقلی کے بھی کام آتا ہے۔ ممکنہ طور پر قسام نے اسرائیل کے یہ قیدی انہی سرنگوں میں محفوظ کر رکھے ہیں، یا اب تک مصر کے صحرائے سینا تک پہنچا کر ایرانی پراکسی گروہوں یا حزب اللہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں، تاکہ مستقبل کے کسی بھی متوقع سودا بازی میں یہ قیدی کام آ سکیں۔ یہ سراسر اعصابی جنگ ہے اور قسام اسرائیلی نفسیات کو اچھی طرح سے جانتا بھی ہے۔ وہ آئے روز ان قیدیوں میں سے کسی ایک آدھ کی ویڈیو نشر کر دیتا ہے، جس کے جواب میں اسرائیلی حکومت پر یرغمالیوں کے خاندانوں کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یوں اسرائیل کی بمباری میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ اسرائیل غزہ پر زمینی حملے کرنا چاہتا ہے۔
لیکن ایک طرف قسام والے ہیں تو دوسری طرف حزب اللہ اور ایران کی پراکسیز ہیں، جو اسرائیل کے غزہ پر متوقع زمینی حملے کے جواب میں گولان کی پہاڑیوں اور جنوبی لبنان سے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ یہ اسرائیل کے لیے الگ سے ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو اپنی کئی بٹالین فوج لبنان کی سرحد پر ڈپلائے کرنا پڑی ہے، اور حزب اللہ کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ اگر اسرائیلی ہٹ درمی یوں ہی جاری رہی تو بادر نخستہ خطے کی مزید قوتوں کو بھی اس جنگ کا ایندھن بننا ہوگا۔ یوں یہ جنگ کسی ایک فریق کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گی۔ اسرائیل کا اگلا متوقع قدم یقیناً غزہ کی ان سرنگوں کا خاتمہ ہی ہے، لیکن وہ غزہ میں زمینی داخلے کے تصور سے ہی لرزاں ہے۔ غزہ کی سابقہ جنگوں میں اسرائیل ان سرنگوں کی بھول بھلیوں میں اپنے لاتعداد فوجی بھی گنوا چکا ہے۔ قسام ان دنوں اسرائیلی نفسیات سے کھیل رہی ہے، اور وہ آئے روز ان سرنگوں کی ویڈیو لگاتے ہیں جن میں قسامی جنگجو سرنگوں میں گھوم پھر کر اسرائیل کو پچکارتے ہیں کہ آئیے جناب، ہم تو آپ کے ہی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر بھاری بم گرائے ہیں جو زیر زمین سرنگوں کو زمین بوس کرنے کے کام آتے ہیں۔ وہ زمینی داخلے سے پہلے کسی قسم کا کوئی رسک بھی نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر اسرائیل غزہ میں داخل ہو گیا تو یہ بات تو یقینی ہے کہ غزہ کی جنگ اس کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوگی۔ قسام والے اسی لمحے کے لیے پچھلے 20 سال سے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیلی بچونگڑوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ قسامی شیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر اسرائیل غزہ میں زمینی داخلے کا فیصلہ کر چکا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ قسام انہی کا انتظار کر رہا ہے۔ شاید اسرائیل کو معصوم فلسطینیوں پر بمباری کی سزا ان سرنگوں میں ملنا ان کا مقدر بن چکا ہے۔